ہم جب بھی کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم جب بھی کسی کو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، ہم جب بھی کسی سے اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی زبان بات چیت کا ایک ذریعہ ہے۔ لینگویج از دا سورس آف کمیونیکیشن۔ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم ان الفاظ کو گروپ میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان الفاظ کا ایک ایسا گروپ بناتے ہیں جسے سن کر سامنے والا ہماری بات پوری طرح سے سمجھ جائے۔ اسکرین پر نظر آنے والے الفاظ کے اس گروپ کو دیکھیے۔ کرکٹ، پلیڈ، دے، آف، لاٹ، ٹوگیدر، اے، ہیو۔ یہ الفاظ کا گروپ ہے۔ اس میں ہر لفظ کا ایک مطلب ہے، لیکن اس جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اس جملے میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اس کا مطلب ہمیں صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آتا؟ اب انہی الفاظ کو ہم ایک اور طرح سے لکھتے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والے الفاظ کے اس گروپ کو دیکھیے۔ They have played a lot of cricket together۔ یہ وہی الفاظ ہے جو میں نے پہلے لکھے تھے، لیکن ان الفاظ کا مطلب پورا سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ تو الفاظ کے اس گروپ میں وہ کیا کیا خوبیاں ہیں جو پہلے والے الفاظ کے گروپ میں نہیں تھی؟ الفاظ کے اس گروپ کی ترتیب صحیح ہے، یعنی ہمیں الفاظ کی ترتیب کو صحیح رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں الفاظ کو ایک خاص ترتیب دینی پڑتی ہے، تب ہی سننے والا ہماری بات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ الفاظ ہم گروپ میں استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ الفاظ کے اسی گروپ کو سینٹنس کہتے ہیں۔ یعنی سینٹنس الفاظ کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس کا پورا مطلب ہو۔ اب اسکرین پر نظر آنے والے ان 3 جملوں کو پڑھیں۔ علی رنس فاسٹ، بکس آر یوزفل کمپینینز، اسلام آباد از اے بیوٹیفل سٹی۔ ان تینوں سینٹنسز میں ہم کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلے جملے میں ہم علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دوسرے جملے میں بکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور تیسرے جملے میں اسلام آباد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جملے میں ہم جس شخص، جس چیز یا جس جگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے جملے کا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی ہر جملے کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم اس سبجیکٹ کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو یا اس نام کی جگہ کوئی لفظ استعمال ہوا ہو، یعنی پروناؤن ہو، اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہو، اسے اس جملے کا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور ان سبجیکٹس کے بارے میں ہم جو بات کرتے ہیں اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ پریڈیکیٹ کا سب سے لازمی ورڈ ورب ہوتا ہے۔ کسی بھی جملے میں ورب کا ہونا نہایت لازمی ہے، یعنی ورب کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ورب ہی جملے کو پورا مطلب دیتا ہے۔ اب اسکرین پر نظر آنے والے اس جملے پر غور کریں۔ He went to his new school and I came to my college۔ اب اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ he went to his new school اس کا پورا مطلب ہے اور یہ جملے کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو I came to my college یہ بھی جملے کا حصہ ہے اور اس کا بھی پورا مطلب ہے۔ تو اگر ہم he went to his new school یا I came to my college پر غور کریں تو اس میں کیا کوالٹیز ہے۔ نمبر 1، ان دونوں کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے۔ نمبر 2، ان دونوں کا اپنا ایک ورب ہے۔ نمبر 3، ان دونوں کا کمپلیٹ سینس ہے۔ اینڈ نمبر 4، یہ دونوں پورے جملے کا حصہ ہے، یعنی he went to his new school جملے کا حصہ ہے۔ اسی طرح I came to my college بھی جملے کا حصہ ہے۔ الفاظ کے ایسے گروپ کو جو جملے کا حصہ ہو، جس کا اپنا ایک سبجیکٹ اور ورب ہو اور جو پورا مطلب رکھتا ہو، اسے ہم clause کہیں گے۔ So a clause is a group of words that is part of the sentence, has its own subject and a verb and has complete sense۔ تو ایک clause جو ہے وہ جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک جملے میں کئی clause ہو سکتے ہیں۔
اب اسکرین پر نظر آنے والے الفاظ کے اس گروپ پر غور کریں. She reached home in the afternoon. اس جملے میں جو یہ الفاظ ہے in the afternoon، اس میں کیا خوبیاں ہیں؟ یہ 3 الفاظ ہے، یعنی یہ الفاظ کا ایک گروپ ہے. یہ بھی جملے کا حصہ ہے. ان کا بھی مطلب ہے، لیکن ان کا مطلب پورا نہیں ہے. اس میں کوئی سبجیکٹ اور ورب نہیں ہے. الفاظ کے ایسے گروپ کو جو جملے کا حصہ ہو، ان کا مطلب بھی ہو لیکن پورا مطلب نہ ہو، اور ان کا اپنا سبجیکٹ اور ورب نہ ہو، تو ایسے گروپ آف ورڈز کو ہم فریز کہتے ہیں. تو ان دی آفٹرنون کو آپ ہی وینٹ ٹو ہز نیو اسکول سے کمپیئر کریں. کلاس کا اپنا ایک سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے. فریز کا اپنا سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا. کلاس کا پورا مطلب ہوتا ہے. فریز کا مطلب تو ہوتا ہے لیکن پورا مطلب نہیں ہوتا. کلاس بھی پارٹ آف دا سینٹنس ہوتا ہے اور فریز بھی پارٹ آف دا سینٹنس ہوتا ہے. کلاس بھی گروپ آف ورڈز ہوتا ہے اور فریز بھی گروپ آف ورڈز ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ a phrase is a group of words that is part of the sentence, has sense but not complete sense. It does not have its own subject and verb. Thank you for watching this video. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور اس میں ہم kinds of sentence کے بارے میں بات کریں گے. Goodbye.